اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ والفرقان، یہ حق و باطل کے اندر فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی اس ماہ مبارک میں مریض ہو یا وہ مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اپنے ان روزوں کی قضا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر تنگی نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم اس کی گنتی پوری کرو، یعنی اس ماہ مبارک کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور چاہیے یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اللہ تعالیٰ کی ثنا بولو، اس کی یعنی حمد و ثنا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس آیت کریمہ کے اندر ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں بیان ہوئی۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے معنی یہ ہے کہ رمضان وہ ببرکت مہینہ ہے کہ جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ مکمل قرآن پاک یہ رمضان المبارک کی جو شب قدر ہے اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ تشریف لایا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ 23 سال تک جاری و ساری رہا، یعنی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اترتا رہا اور یہ اپنے اختتام کو ہوا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کسی شرف و عظمت والی چیز سے کوئی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز قیامت تک شرف والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس دن اور جس گھڑی میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہ دن اور وہ گھڑی جو ہے وہ عزت والی ہوگی، وہ شرف والی ہوگی، وہ عظمت والی ہوگی۔ اسی طرح جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی تھی، تو وہ رات کی وہ گھڑیاں جو ہیں وہ عزت والی، وہ شرف والی ہو گئیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن، ان کے نبوت ملنے کے دن، ان کے وفات پانے کے دن کو سلام کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں جانے میں ان کو بھی قرآن پاک کے اندر سلام کہا گیا ہے، یعنی اس گھڑیوں کو سلامتی والی، سلام والا جو ہے وہ لمحہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس وقت کو، جس گھڑی کو، جس بھی نیک چیز کے ساتھ، اللہ کی بزرگ و برتر چیز کے ساتھ اس کو جب نسبت ہو جاتی ہے
تو وہ دن وہ گھڑی جو ہے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ شرافت والی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کہ اس کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، تو لہٰذا قرآن پاک کے نزول کی نسبت کی وجہ سے دیگر مہینوں کی نسبت اب اس ماہ رمضان کو جو ہے وہ ایک امتیازی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی نفل عبادت کرتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اس کی قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح رب تعالیٰ اگر فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو اپنے بندوں پر فرض قرار دیا، لیکن اس کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی بھی رکھی ہے۔ کیسے؟ جس طرح دیکھیں کہ پورے سال میں ایک مہینہ رب ذوالجلال نے روزوں کے لیے مقرر فرمایا، اور اس کے اندر بھی صرف دن کے اندر انسان جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، رات کے اندر اور سحری اور افطاری کے اندر تو اس کے کھانے کو ثواب رکھا گیا کہ جو سحری کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا، جو افطاری کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ تو یوں رب تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی فرما رہا ہے پورے 11 مہینے، اور اس رمضان کی راتیں بھی اور سحری اور افطاری کے جو ٹائم ہیں ان کے اندر کھانے کی اجازت ہے، باقی سارے کام جائز جو کام ہیں ان کے کرنے کی اجازت ہے۔ صرف 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کھائے گا پیے گا نہیں اور وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جائے گا، یہی روزے کی تعریف ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر آسانی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں، یعنی اتنے شدید بیمار ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے آسانی ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائیں پھر ان روزوں کو رکھ لیں۔ تو یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوئی؟ آسانی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی نہیں چاہتا۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، اتنا زیادہ کمزور ہے، نحیف ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سردیوں کے اندر، چونکہ دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر شدت بھی نہیں ہوتی، تو وہ روزے رکھ سکتا ہے سردیوں کے اندر۔ اسی طرح بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے روبہ صحت ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو ان کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے۔ تو یہ بھی یرید اللہ بکم الیسر اس حکم کے تحت اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر دیکھ کتنی آسانی فرما رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اور جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لیٹے لیٹے اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر آسانی ہے، یعنی اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا، عبادت میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے اندر سختی نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر حالت میں اس کو ادا کرے، نہیں، ایز فار کنڈیشن، یعنی اس کی جو کنڈیشن ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کے مطابق حکم ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے رب تعالیٰ اپنے بندے پر جو آسانی فرماتا ہے اس کا جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر پیار فرماتا ہے کہ اس نے جو کوئی حکم عطا فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ منو ان اس حکم کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تخفیف رکھ دی گئی ہے، اس کے لیے آسانی کر دی گئی کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کر کے وہ اس کی ادائیگی کر لے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان کے اندر بھی جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، ڈاکٹر کہے گا کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض طول پکڑے گا، تو ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ مریض جو ہے وہ یعنی طویل عرصے تک بیمار رہے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا، تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے لے۔ تو یوں بھی اس سے جو ہے یہ جو ایک فریضہ ہے اس سے وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اس لیے بھائیو ہمیں پتہ چلا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے پر کس قدر آسانی چاہتا ہے اور کس قدر رب تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور لیکن یہ آج کا انسان ہے، یہ آج کا بندہ ہے، یہ اپنے اوپر آسانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنے اوپر آسانی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ دوسرے اپنے بھائی کے لیے آسانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے،
یہ ہے ہمارے ہاں ہمارے یعنی مسلمان کا طریقہ کار کہ اپنے لیے یہ کس قدر آسانی چاہتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائیں گے، جو چیز غیر رمضان میں آپ کو جس ریٹ پر مل رہی تھی، اب جب آپ لینے کے لیے جائیں گے تو اس کا ریٹ کئی گنا بڑھ چکا ہوا ہوگا۔ تو یہ ہماری روش ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ پیار دیکھیں، رب تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ شفقت دیکھیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر پیار فرماتا ہے، کس قدر رحمت فرماتا ہے، کس قدر محبت فرماتا ہے، ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے، اور چھوٹے سے عمل پر جو ہے وہ رب تعالیٰ مغفرت کی بشارت دے رہا ہے، جو ہے وہ اس کے گناہوں کے کفارے کی جو ہے وہ بشارت دے رہا ہے۔ لیکن آج کا جو انسان ہے وہ مال بڑھانے کے چکر میں ہے، اس کا شاید یہ ذہن ہے کہ میں جب تک اپنے مال کا بھاؤ زیادہ کر کے نہیں بیچوں گا مجھے مال زیادہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ تو رب تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو بھی رب تعالیٰ نے حقیقت میں عطا کرنا ہے کہ ہم بڑھاتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والی نعمت ہے، جو ملنے والا انعام ہے، وہ دیر پا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی میں جو ہے وہ کہیں آگے حد سے کراس کرتے جا رہے ہیں۔ اب رب کا پیار دیکھیں کہ جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی ہے، بارش ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کی بھی انسان کو دقت نہیں ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے پر آسانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے اندر رحم والا مادہ نہیں پایا جاتا۔ رب تعالیٰ اپنے بندے پر کس قدر شفقت فرماتا ہے، کس قدر رحمت فرماتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہر وقت مال بڑھانے کے چکر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تنگی کا سامان نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانی کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کریں گے تو یقین جانیے عرش کا رحمان بھی ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمارے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ سبحانہ یہ دنیا کی زندگی سہل ہو جائے گی۔ اس مہینے کو عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور رمضان مبارک کے ببرکت مہینے میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی سب سے عظمت والی، سب سے شرافت والی جو عبادت ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے اور قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہے، جب یہ بندہ کل بروز قیامت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید اس بندے کی سفارش کرے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ دنیا کے اندر میرے حلال کو حلال جانتا تھا اور میرے حرام کو حرام جانتا تھا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بندے پر انعام کر، میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو اپنا اجر عطا فرما کہ اس نے دنیا کے اندر جو تیرا جو حکم تھا اس پر یہ جو ہے وہ معمول اس کا رہا ہے، اس پر یہ پکا رہا ہے، لہٰذا اب تو اس کو انعام عطا کر۔ تو رب تعالیٰ اپنے کلام مجید سے ارشاد فرمائے گا کہ اے کلام تو خوش ہو جا کہ میں نے اس بندے کو تاج شاہی عطا فرمایا۔ تو کلام مجید جو ہے وہ اب بھی راضی نہیں ہوگا، تو وہ عرض کرے گا اے اللہ میں اب بھی راضی نہیں ہوں، اس کو کچھ اور عطا کر۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے کلام، اے میرے سچے کلام، میں اس بندے کو بادشاہی بھی عطا کرتا ہوں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں۔ حل ردیدہ، کیا اب تو خوش ہے؟ تو اب کلام مجید کہے گا کہ ہاں اب میں خوش ہوں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، یہ پتہ چلا کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کے احکام کو سچے دل سے مانتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اچھا یہ تو یہ اس کا اجر ہے نا کہ جو حلال کو حلال، یعنی جو قرآن کو سمجھتا ہے اس کے لیے انعام ہے۔ حالانکہ قرآن تو ایسی شے ہے، ایسی عظمت والی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور اگر صرف کوئی تلاوت کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے رب ذوالجلال کی زیارت ہوئی۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا،
کہ دنیا کے اندر سر کی آنکھوں سے زیارت کرنا یہ صرف ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جنت میں جو جنتی ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. تو خواب کے اندر اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, رب کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب خواب میں اپنے رب کا جلوہ دیکھا تو میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے اللہ تیرے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کلام کی, میرے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کی یا باری تعالیٰ اس کو سمجھ کر یہ بغیر سمجھے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو بھی اجر عطا کرتا ہوں اور جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اس کو بھی اجر عطا کرتا ہوں. تو چونکہ ہر بندہ ظاہری بات ہے ہماری زبان میں نہیں ہے, یہ عربی زبان میں ہے, ہماری مادری زبان پنجابی ہے یا قومی زبان اردو ہے, مختلف ہماری زبانیں ہیں. تو چونکہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن کوئی بندہ بھی جب اس کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں رب تعالیٰ کا کیا فرمان ہے, کیا حکم ہے, وہ صرف جس تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے کا بھی یہ انعام ہے کہ رب تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا, اس کو بھی انعام سے جو ہے وہ نوازتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کو چھوتا ہے, اس کی زیارت کرتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, یعنی ہر معاملے میں ہر کام میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے, اس کے لیے فضیلت ہی فضیلت ہے. میٹھے اور پیارے سے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اپنے ہمارے موجود ہے اور ہمارے درمیان میں اس کی گھڑیاں گزر رہی ہیں, اور ان لمحات کے اندر ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور کلام مجید کی اسپیشل یعنی وقت نکال کر اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. آپ چاہیں تو تھوڑی تلاوت کریں لیکن کوشش کریں کہ ترجمہ تفسیر ساتھ میں پڑھیں. انشاءاللہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یعنی اپنے بندے کو مخاطب کر کے کیا حکم دے رہا ہے, کیا ارشاد فرما رہا ہے, اور مزید جو ہے وہ لطف زیادہ ہوگا. یعنی بندے کو جو ہے ایک جو دلی سکون ہوتا ہے وہ زیادہ ملے گا اور اس بندے کو پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کس انداز سے گفتگو فرماتا ہے, کس انداز سے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور کن کن کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور کن کن کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. میٹھے اور پیارے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے احکام کو فالو کرنا چاہیے.